تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سفر ہجرت ختم ہوا اور مدینے میں آمد ہوئی تو جان نثاروں کا جھرمٹ ساتھ تھا۔ سواری جوں جوں آگے بڑھتی جاتی، راستے میں انصار انتہائی جوش مسرت کے ساتھ اونٹنی کی مہار تھام کر عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہمارے گھر کو شرف نزول بخشیں۔ مگر جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک سے فرماتے، اس کے راستے کو چھوڑ دو، جس جگہ اللہ عز و جل کو منظور ہوگا اسی جگہ میری اونٹنی بیٹھ جائے گی۔ بالآخر ایک مکان کے سامنے اونٹنی بیٹھ گئی۔ صاحب مکان جلدی سے آگے بڑھے اور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سامان اتارا اور اٹھا کر اپنے گھر میں لے گئے۔ مدینہ کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 7 ماہ یہیں قیام فرمایا، یہاں تک کہ مسجد نبوی اور اس کے آس پاس کے حجرے تیار ہوئے تو امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن کے ساتھ ان حجروں میں قیام فرما ہو گئے۔ مدینہ منورہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل کرنے والے سب سے پہلے خوش نصیب صحابی حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام خالد بن زید بن کلیب تھا، جبکہ کنیت ابو ایوب تھی۔ ہجرت سے قبل عقبہ کی گھاٹی میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت کرنے والے تقریباً 70 خوش نصیب حضرات میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہر قول و فعل سے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بے پناہ ادب و احترام اور عقیدت و جان نثاری کا مظاہرہ کرتے۔ اسی لیے پہلے پہل آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اوپر کی منزل پیش کی، مگر تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ملاقاتیوں کی آسانی کا لحاظ فرماتے ہوئے نیچے کی منزل کو پسند فرمایا۔ ایک مرتبہ مکان کے اوپر کی منزل پر پانی کا گھڑا ٹوٹا تو فوراً اپنا لحاف ڈال کر سارا پانی اس میں خشک کر لیا۔ گھر میں موجود اکلوتا لحاف اب گیلا ہو چکا تھا۔ رات بھر سردی میں ٹھٹھرتے رہے، مگر یہ گوارا نہ کیا کہ پانی بہہ کر نیچے کی منزل میں چلا جائے اور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ تکلیف پہنچے۔ ایک رات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نیچے کی منزل میں تشریف فرما ہوں اور ہم اوپر۔ یہ خیال آتے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کونے میں سمٹ گئے اور پوری رات یوں ہی گزار دی۔ صبح ہوتے ہی دربار نبوی میں حاضر ہوئے اور گریہ وزاری کرتے ہوئے عرض گزار ہوئے، ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ اوپر رہنے کی وجہ سے ہمارے قدموں کی خاک کا کوئی ذرہ جسم اطہر پر نہ آ جائے اور ہمارا شمار بے ادبوں میں نہ ہو جائے۔ آقائے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی محبت اور گریہ وزاری دیکھی تو اوپر کی منزل پر تشریف لے آئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھانا بھیجتے اور جب برتن واپس آتے تو پوچھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیاں کس جگہ سے مس ہوئیں۔ پھر حصول برکت کے لیے انگلیوں کے نشان اقدس سے لقمہ اٹھاتے اور کھانا کھاتے۔ ایک موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات بھر کاشانہ نبوی پر پہرا دیا۔ صبح ہوئی تو دعائے نبوی یوں ملی، اے اللہ تو ابو ایوب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، جس طرح اس نے میری نگہبانی کرتے ہوئے رات گزاری۔ ایک مرتبہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صفا و مروہ کی سعی فرما رہے تھے کہ ریش مبارک سے ایک بال جدا ہو کر نیچے کی طرف آیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیزی سے آگے بڑھے اور بال مبارک زمین تک پہنچنے سے پہلے ہی
اسے اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دی، اللہ تعالیٰ تم سے ہر ناپسندیدہ بات دور کر دے۔ ایک بار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور روضہ انور پر اپنا چہرہ رکھ دیا۔ حاکم مروان نے دیکھا تو کہا، یہ کیا کر رہے ہو؟ فرمایا، میں اینٹ پتھر کے پاس نہیں آیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ متقی، پرہیزگار، باہمت و بہادر، صبر و استقلال کے پہاڑ اور جذبہ جہاد سے لبریز تھے۔ چنانچہ 2 ہجری میں غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر غزوہ میں شرکت کی اور ایک پرجوش مجاہد کی حیثیت سے آخری دم تک ہر سال جہاد میں حصہ لیتے رہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خوارج کے خلاف نہروان کی مشہور جنگ میں مقدمۃ الجیش یعنی فوج کے آگے چلنے والے دستے کے سالار کی حیثیت سے شامل ہوئے۔ 50 یا 51 ہجری میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر قسطنطنیہ کی تسخیر کے لیے روانہ کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عام مجاہد کی حیثیت سے شریک ہو گئے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دنوں میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں امامت فرماتے رہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے ابتدائی دور خلافت میں مدینہ کے گورنر رہے۔ آخری ایام میں جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت بیمار ہو گئے تو مجاہدین اسلام سے فرمایا، مجھے میدان جنگ میں لے جانا اور اپنی صفوں میں لٹائے رکھنا۔ جب میرا انتقال ہو جائے تو میری لاش کو قلعہ کی دیوار کے قریب دفن کر دینا۔ چنانچہ 51 ہجری میں دوران جہاد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قسطنطنیہ کے قلعہ کی دیوار کے قریب دفن کر دیا گیا۔ ابتدا میں اندیشہ تھا کہ شاید نصرانی قبر مبارک کو کھود ڈالیں، مگر ان پر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ مزار اقدس کو ہاتھ بھی نہ لگا سکے، اور یقیناً یہ نبی مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا اثر تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی بھر مصائب و آلام سے محفوظ رہے اور بعد وفات بھی صدیوں تک نصارہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کی حفاظت اور نگرانی کرتے رہے، حتیٰ کہ قسطنطنیہ پر مسلمانوں نے فتح کا جھنڈا گاڑ دیا۔ آج بھی ترکی حکومت کے زیر نگرانی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار اقدس اسی آن بان اور شان کے ساتھ آنے والوں کے دلوں میں سرور اور آنکھوں میں ٹھنڈک کا سامان لیے ہوئے ہے۔ قحط سالی کے زمانے میں لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک پر حاضر ہو کر بارش طلب کرتے تو اللہ عز و جل آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طفیل پیاسی مخلوق کو سیراب کر دیتا۔